یہ ہے غزہ کی ایک شام. یہاں سڑکوں پر لوگ تو ہیں مگر انہیں سامنا ہے بجلی اور تیل کی کمی کا. 24 گھنٹوں میں بجلی آتی ہے صرف 6 گھنٹے. جن پیٹرول پمپس پر تیل فروخت ہو رہا ہے وہاں گاڑیوں اور لوگوں کی لمبی قطاریں جیسے معمول کی بات ہوں. رہی صحیح کسر گھریلو گیس اور تیل کی قیمتوں میں 3 گنا اضافے نے پوری کر دی. ایمان غبین پیشے کے اعتبار سے درزی ہیں اور وہ اپنے کاروبار میں مندی کی وجہ اسی مسئلے کو ٹھہراتے ہیں. آج اگر غزہ میں کسی چیز پر کام ہو رہا ہے تو وہ ہے تعمیراتی شعبہ. باقی صنعتی شعبے سے منسلک 90% لوگوں کا کام رکا ہوا ہے. ابو محمد جنریٹر کی خرید و فروخت اور مرمت کا کام کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کاروبار ممکن ہی نہیں. ہم مرغی فروخت کرنے کا کاروبار نہیں کر سکتے. ہم بجلی کی عدم فراہمی کی وجہ سے کوئی گراج نہیں کھول سکتے. ایک دن یہ بجلی کاٹ دیتے ہیں تو دوسرے دن پانی. ماہرین کے مطابق غزہ میں تیل کی کمی کا مسئلہ مصر کے سیاسی حالات کے باعث پیدا ہوا ہے. غزہ کو تیل مصر فراہم کرتا ہے اور غزہ کی باغ ڈور سنبھالنے والی تنظیم حماس چاہتی ہے کہ تیل براہ راست مصر سے آئے نہ کہ بذریعہ اسرائیل. لیکن مصر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے. دوسری جانب اسرائیل حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر دیکھتا ہے اور حماس کے ترجمان اسماعیل رضوان غزہ کے مسائل کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہراتے ہیں. مسئلے کی وجہ ہم نہیں بلکہ ہم تو مسئلے کے حل کے لیے فلسطینی عوام پر دباؤ کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. اصل وجہ صرف اسرائیلی قبضہ ہے جو کہ غیر انسانی اور غیر اخلاقی ہے. توانائی کے اس بحران کا ذمہ دار کوئی بھی ہو اس کا سامنا کرنے والوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے. گزشتہ ہفتے اسرائیل اور حماس نے 9 آئل ٹینکرز کو اسرائیل سے گزرنے کی اجازت تو دے دی لیکن 4,50,000 لیٹر تیل کی یہ فراہمی پاور پلانٹ کو صرف ایک دن کے لیے ہی زندہ رکھ سکتی ہے جبکہ باقی تیل کی ترسیل و فراہمی کے لیے مذاکرات کا عمل جاری ہے.